एक पहेली जैसे कोई हथेली, खुशियाँ गम उम्मीद उमंग, रचे हैं सारे रंग, रचे हैं सारे रंग, रचे हैं सारे रंग, रचे हैं सारे रंग, यही है सच्ची बात जियो बिना के साथ। रोशनियों का शहर जहां रात गए बाजारों में कारोबार चलता रहता है, मगर बीच बाजार इन दुकानों में क्या चीज बिक रही होती है? चोरी छुपे कौन सी शय हाथ बदल रही होती है? लोगों की ये भीड़ क्या खरीद रही होती है, जिसका सिलसिला दिन के उजाले में भी चलता रहता है? खुले बाजार में और पत्थरों की आड़ में कोई इसे शराब कहता है, कोई ठर्रा और कोई कुप्पी। हर तबके का शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपना ये शौक या जरूरत पूरी कर रहा है, मगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक इस्लामी माशरे में शराब का बनाना, बेचना, खरीदना या उसे इस्तेमाल करना सब ममनू है। कराची है, हर चीज मिल जाती है, क्या है? बस कुप्पी में थोड़ी परेशानी है, दूर जाना पड़ता है। तो ये रंचोलियन भंगी पाड़े चले जाते हैं, वो जानते हैं ना ये फलाना बंदा आया है, ये चीज के लिए आया है, रोजाना आता है। कोई भी शराब हम दुनिया की ले आते हैं ना, कैसी भी शराब हो, हमको कहीं से भी मिल जाए, हम उसको जरूर जलाएंगे। उसको जलाएंगे, अगर उसमें आग लग गई तो हम उसको पियेंगे, अगर उसमें आग नहीं लगी तो हम समझेंगे कि ये माल रिजेक्ट है, ये बेकार है। ठर्रा मिल जाता है, वो पी लेते हैं। कुप्पी मिल जाती है, वो पी लेते हैं। स्टोर की मिल जाती है, वो पी लेते हैं। जिन पिए, व्हाइट हाउस पिए, बियर पिए, कंतरी पिए, कुप्पी पिए। ठर्रा मिला, कच्चा हाथ का बना हुआ मिला, पी लिया। कुप्पी मिली, पी ली। जिंजी बेरिस ले आया तो जिंजी बेरिस पी गई, जो जिसको पीने के बाद ये गले से लेके तो नीचे तक ऐसा आग लग जाती है। जब बार वगैरह खुले थे, जब तो आसानी से मिल जाती थी, अभी ढूंढनी पड़ती है। भुट्टो साहब ने आर्डर निकाला था कि भाई इस्लामी कानून नाफिज हो जाए, जुमे की छुट्टी हो जाए, शराब, जुए, चकला और तंबोला, रेसकोर्स, ये तमाम चीजें सील हो जानी चाहिए। ये बंद हो गया था। पहले रेट भी कम था, 35-30, अब 200 रुपये। पहले कुप्पी मिलती थी जनाब 28 रुपए की, जो हम अकेला अफोर्ड कर लेते थे। अब कुप्पी हो गई 200 रुपए की। तो हम जो है 2-4 आदमी मिलके चंदा करके आपस में, गरीब लोग इकट्ठा करते हैं, फिर हम लोग ले आते हैं। 2 पैक सुबह पीते हैं और बाकी रात में पी लेते हैं। सुबह को आधी चाहिए, दोपहर को आधी चाहिए और रात को पूरी। 8 बोतलें 9 बोतलें पी जाया करता था। फिर मेरा जिस्म कांपने लगा अगर मुझे नहीं मिलती थी। पहले पीते थे तो सो जाते थे जब जवानी थी, खून थी। अब न खून है जिस्म के अंदर, अब पी लेते हैं तो पूरा जिस्म जलता है। अंदर पंखे चला लो, पानी की बाल्टियां ऊपर डाल लो, लेकिन नहीं। रात की बात सुबह नहीं पता। जो रात को पी हुई होती है, सुबह सर भारी होता है, 2 पैक पी लेते हैं, बस काम चल रहा होता है। तो अभी बेरोजगार घर में बैठा हुआ हूँ, भाई मैं इधर उधर से रोटी वोटी दे देते हैं मेरे को, मेहरबानी है उनकी। 9 बच्चे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई दुकानों पे काम कर रहा है, कोई प्लम्बरी का काम कर रहा है। बच्चे मना करते हैं कि नहीं पियो बाबा, अभी नहीं पियो। मेरे मुंह कोई लगता ही नहीं। रिश्तेदारों के तो घरों में मेरा आना जाना ही नहीं है। दोस्तों में बैठता हूँ बस। रास्ते के अंदर अगर कोई सिपाही वगैरह मिल जाते हैं, मोबाइल वाले, उन्होंने पहले भाई मुंह चेक करा, वो मुंह सूंघ लेते हैं, बदबू आती, तूने शराब पी? हम बोलते हैं हाँ जी पी हुई। कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, समझा, बोलते हैं इसने यार मान लिया, अब दफा करो। गरीब आदमी तलाशी लेते हैं, निकलता तो कुछ नहीं हमारे पास। गिरफ्तार तो बहुत दफा हुए, कभी 200 रुपया लिया, मुकमुकाव कर लिया। अब हम जहाँ रह रहे हैं, ये एक लियारी की एक पट्टी है। ये आपको 100 में से 40% लोग यही मिलेंगे पीने वाले। बचपन में जो हम लाते थे ना वालद के लिए, चचा के लिए, तो फिर घूंट मार लेते थे मजा के लिए। 1 घूंट मार लिया, कभी 2 घूंट मार लिया, ऐसी आदत पड़ गई। छोड़ दी थी 1 हफ्ता, फिर एक बार फिर छोड़ी, वही ना छोड़ी, फिर से वही वाले पी रहे। मूड के ऊपर है, मूड हो गया पी लिया। हमें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, अपना पिया और बस। लमसम अब पीने लग जाता हूँ
تو مجھے موشن ہو جاتے ہیں اور الٹیاں آتی ہے، کیوں کھانا میرے پیٹ میں نہیں ہوتا، پھر پیلا پیلا زردے جیسا ایک پانی نکلتا ہے، زہر کی طرح کڑوا ہوتا ہے. چھوڑتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. لالا لالا کے نام سے ہم پکارا جاتا تھا، خوبصورت بھی ماشاءاللہ بہت تھا، سمجھا. وہ یہ پی پی کے جو ہے نا سڑا دیا اپنے آپ کو، جسم بھی جلا دیا، دولت بھی چلی گئی، جو رہی کھئی عزت تھی تھوڑی بہت وہ بھی نہیں ہے. میری اچھی خاصی جائیداد تھی، میں بڑا ٹھیکیدار تھا، بہت بڑا. ابھی کچھ بھی نہیں. شراب پینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کہ شراب چھوڑنا، اور اسے چھوڑنے کے لیے پینے والے کی رضامندی لازمی ہوتی ہے. ولنگ ویز وہ ادارہ ہے جو اس مسئلے کو سمجھ کر اس کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ سب کچھ گنوا کر بھی شراب کا عادی یہ قبول نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. سماج بھی یہ نہیں مانتا کہ ہمارے معاشرے میں الکوہلزم جیسی کوئی بیماری پائی جاتی ہے، اسی لیے نہ اس کا سامنا کیا جاتا ہے اور نہ اس کا صحیح علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سینٹر کا نام تو ولنگ ویز ہے، مگر یہاں آنے والے پیشنٹس کتنے ولنگ ہوتے ہیں؟ Where there is a will, there is a way. دنیا بھر میں الکوہلکس کو ولنگ بنایا جاتا ہے. اس کے لیے فیملی ٹریننگ حاصل کرتی ہے. ٹریننگ کے بعد جب بات چیت کرتے ہیں تو پیشنٹ پھر ولنگ ہو کے آتے ہیں. یعنی کہ ایڈمٹ ہونے سے پہلے وہ ایک کاؤنسلنگ سیشنز ان کے ہو چکے ہوتے ہیں. فیملی کو کم از کم 15 کاؤنسلنگ سیشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس دوران وہ اسٹرکچرڈ انٹرونشن سیکھتے ہیں، یعنی اپنے مریض کو علاج پر کیسے راضی کریں. یہ ایک فن ہے جو وہ سیکھتے ہیں. زیادہ تر تو مریض جو ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی مرضی کے خلاف لانا تو ممکن ہی نہیں ہوتا. تو ان کو منا کر لانا پڑتا ہے. منانے کی کوششیں تو وہ کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ اسٹرکچرڈ سائنٹیفک کام ہے جس میں مریض کے سارے فیملی ممبرز کاؤنسلر کے پاس آتے ہیں، جو انہیں ترتیب سے باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے کہ مریض سے بات کس طرح ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی. ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پروہیبیشن ہے تو الکوہلزم تو ہو ہی نہیں سکتا، جب ایک چیز منع ہے وہ تو ملتی ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی لگتا ہے، میرا خیال ہے آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ملتی تو ہر جگہ ہے. دیکھیں، یہ تو ایک ہپوکریسی ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک یہ پروہیبیشن کا تعلق ہے، یہ تو امریکہ میں بھی ہوئی تھی. 1920 سے 1932 تک زیادہ بڑے پیمانے پہ پی جانے لگی تھی. ہمیں بھی شراب کو ختم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک طریقے پہ چلنا ہوگا، جس کے لیے اس مسئلے کا اقرار کرنا پہلے بہت ضروری ہے. اور شاید اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس کو ایکنالج کرنا ضروری ہے. یہ چیز فرض کر لینا کہ نہیں ہے، اس سے علاج نہیں ہوگا. ہاں نہیں، اس سے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم بہت سے اپنے دیگر مسئلوں کو بھی نہیں پہچانتے. مسئلہ سارا پہچان ہی کا ہے، ریئلائزیشن کا. ایک مشروب کا استعمال کس وقت ایڈکشن بن جاتا ہے مریض خود نہیں سمجھ پاتا. اس کے گھر والے بھی اس کی اس عادت کو اس کا شوق سمجھتے ہیں، بیماری نہیں. کئی طبقوں میں اسے برائی سمجھتے ہوئے بھی سوشل ڈرنکنگ کے نام پر قبول کیا جاتا ہے. سال ہر سال گزرتے جاتے ہیں، مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مریض پھر بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا آپ پیئیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی جو ہاتھ کانپتے ہیں یہ پینے سے ٹھیک ہوں گے. پینے سے ٹھیک ہوں گے. پینے سے ٹھیک ہوں گے، اس کو ایک دم آپ نہیں چھوڑ سکتے. کتنا لمبا عرصہ تھا جو گزارا ہے یہاں آنے کے لیے؟ وہ تقریباً 15 سال ہو گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈپینڈنسی ہے، بیماری ہے، عادت ہے، کیا ہے؟ پہلے تو لگتا تھا یہ نشہ ہے، مگر اب یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری ہے. کچھ خاندان یا گھرانے ایسے ہیں جہاں پر کہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. جی ہمارا گھرانہ بھی ایسا ہی ہے. تو آپ نے پھر کیوں شروع کر دی؟ بس دوستوں میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر پی لیں آپ، ادھر کوئی حرج نہیں ہے پینے میں. پھر ہمارا بزنس بھی ہے باہر، جہاں بھی گیا وہاں دوستوں نے آفر کی، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر وہ خون میں رچتی گئی. گھر والوں کو کب احساس ہوا؟ نشے میں گھر آتا تھا. تو کیا ریاکشن تھا ان کا آگے سے؟ وہ ناراض ہوئے، وہ وائف تو بہت زیادہ ناراض ہوئی، مگر میں گھر میں تو پیتا نہیں تھا، باہر سے پی کر آتا تھا. آپ کو کبھی احساس ہوا کہ اب کام نہیں چلتا اس کے بغیر؟ بہت زیادہ ایک دن طبیعت خراب ہو گئی. میں تھائی لینڈ گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا تو وہاں میں نے زیادہ پی لی. پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا،
انہوں نے کہا آپ پئیں کوئی بات نہیں, آپ کی جو ہاتھ کانپتے ہیں یہ پینے سے ٹھیک ہوں گے, پینے سے ٹھیک ہوں گے, پینے سے ٹھیک ہوں گے, اس کو ایک دم آپ نہیں چھوڑ سکتے. میں زیادہ پینے لگ گیا, پھر اس کے ساتھ میں نیند کی گولیاں کھانے لگ گیا. صبح اشتہار پڑا ان کا, تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, آ کے ان کو کہا کہ میری کنڈیشن جو ہے نا, میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اس طرح, خود ہی میں ادھر ایڈمٹ ہوا ہوں اپنی مرضی سے. گھر والے کیا اس سارے پروسیس میں انوالوڈ ہیں؟ جی بالکل فلی انوالوڈ ہیں. وہ ایک ہی میرا بیٹا ہے جی, اے لیول کر رہا ہے. وہ کمبائنڈ فیملی ہے ہماری, اکٹھے رہتے ہیں سارے بھائی, اور کاروبار بھی اکٹھا ہے. آپ کو سب کی سپورٹ حاصل سب ہے؟ کی سپورٹ ہے, وہ بچے کو بھی حاصل ہے اور مجھے بھی حاصل ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے, اگر خدا نخواستہ وہ اس طرف مائل ہو جائے تو آپ اس کو روک سکیں گے؟ اگر وہ تو میں خود پیوں گا آئندہ تو پھر تو نہیں سمجھا سکوں گا. شرمندگی تو ہوتی ہے اس کے سامنے, تو امید ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو وہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا ایسا. بیوی بچوں پہ آپ کی اس کیفیت کا, اس حالت کا کیا اثر پڑا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہوگی بیوی. پہلے اس کو بھی نہیں پتا تھا, وہ لڑتی تھی کبھی کبھی, اس کو پتہ چل گیا ہے یہاں آ کے ولنگ ویز میں کہ یہ ایک نشے کی بیماری ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم بھی آپ سے لڑتے تھے. تو ان کا رویہ بدل گیا. ان کا رویہ بدل گیا. آپ اب مہینے ڈیڑھ سے یہاں پر ہیں, تو بالکل چھوا تک نہیں ہے آپ نے کسی قسم کسی کی؟ چیز کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے, نہ موبائل ہے نہ کوئی اور چیز ہے. صرف آپ منگوا بھی نہیں سکتے؟ نہیں, کوئی چیز بھی نہیں ہم منگا سکتے, باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی. کبھی نشے کی حالت میں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہو جس سے کسی اور کو نقصان پہنچا ہو؟ ٹی وی توڑ دیا تھا ایک دفعہ, وائف نے کہا رہا نہیں پینے دینی, تو غصہ اس کی بجائے میں نے ٹی وی پہ نکال دیا. آپ کی فطرت ایسی ہے کہ آپ غسیلے ہیں یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں؟ غصے میں تو نہیں آتا. اچھا. اگر وائف غصے میں آ جاتی ہے یا بچے آ جاتے ہیں کہ پاپا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو, اس وجہ سے پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھر میں ڈسٹربنس ہونی شروع ہوگی. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ نشہ سنبھال نہیں پاتے تو کچھ عرصے بعد دوست بھی کترانے لگتے ہیں. اچھے دوست ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو دوسرے کھانے پینے والے ہیں وہ ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ پریشر تو محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے کہا بزنس کے لیے ٹریول کرتے ہیں کہ اگر میں نہیں پیوں گا تو ایسا لگے گا کہ یہ دقیانوسی ہیں یا پرانے خیالات کے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ آپ کی بات صحیح ہے. کوئی شخص منع کرتا ہے پینے سے تو کہتے ہیں بیوی سے ڈرتا ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی, اکثر دوست کہتے ہیں. یہاں پر کس طرح سے آپ کا دن گزرتا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں, پھر سیشن شروع ہو جاتے ہیں, لیکچر بھی ہوتے ہیں ہمارے, ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے ہیں, ٹی وی تو دیکھتے رہتے ہیں, خبریں جیو نیوز تو سنتے رہتے ہیں. پھر گھر والے آ جاتے ہیں, کبھی فیملی سے میٹنگ ہو جاتی ہے. جب جائیں گے واپس اپنے گھر میں اور اپنی روٹین میں تو کیا اس چیز سے دور رہ سکیں گے دوبارہ جب آپ بزنس ٹرپ پہ جائیں گے؟ تو نہیں, اب نہیں پیوں گا, اب نیت کر دی ہے. الکوہولزم کا مریض علاج کے دوران نہ پینے کی نیت بھی کر لیتا ہے, اپنے طور پر اس کا ارادہ بھی پکا ہوتا ہے, اور ادارے کا ماحول اس میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اس کی مکمل دنیا ایک کمرے میں سمٹ آتی ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً نکل کر وہ ایسے مشاغل میں شامل ہوتا ہے جو اس کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے مفید ہوتے ہیں. ایک منظم اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کا علاج ہوتا رہتا ہے. مگر جب یہی شخص واپس باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو اسے پھر سے ٹیمپٹیشنز کا سامنا ہوتا ہے. معاشرے میں سوشلائز کرتے ہوئے دوست بھی اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتے, یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کی تکلیف کو بیماری کی نظر سے نہیں دیکھتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہو جاتی ہے انہیں بھی ڈاکٹرز شراب چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے بلکہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کم کر دیجئے. عموماً جو جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے شراب نوشی سے, اس کے مریض جب گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ شراب کو کٹ ڈاؤن کر دیجئے. مریض کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت کم کر رہا ہوں. تو یہ مریض کا اپنا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم پی رہا ہے کیونکہ اس کا اس سے بھی زیادہ پینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے. آپ اس سے نہ تو شراب چھوڑنے کا وعدہ لیتے ہیں نہ کم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں, بلکہ آپ اس کے اندر علاج کا رجحان پیدا کرتے ہیں, کیونکہ جو لوگ خود سے چھوڑ سکتے ہوتے ہیں وہ کسی کے کہنے سے پہلے ہی ایسا کر چکے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اس ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وڈرول سمٹمز بھی ہوتے ہوں گے. گھر میں مریض جب بھی شراب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, اس کا پورا جسم شیک کرنے لگتا ہے. یہ تو علاج کا بہت ہی معمولی اور آسان سا حصہ ہے. اصل حصہ جو علاج کا ہے وہ ذہن کے بدلنے کا ہے کہ جو عشق ہے شراب سے وہ ختم ہو. شراب پینے کا معاملہ ذہن سے تعلق رکھتا ہے. جہاں تک کہ شراب کی بیماری کا تعلق ہے یہ جسم میں پیدا ہوتی ہے. 10% لوگ شراب پینے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں شراب صحیح طرح پروسیس نہیں ہو پاتی اور ان کے جسم میں ایک
ٹاکسن بن جاتی ہے, یعنی زہریلا مادہ بن جاتا ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے لوگ آخرکار 10% میں شمار ہوں گے اور کون سے لوگ 90% میں شمار ہوں گے, اور 10% رسک جو ہے وہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے. شراب پینے والا رسک کے بارے میں نہیں سوچتا, وہ تو محض تفریح کے لیے پی رہا ہوتا ہے, کبھی دوستوں کی سنگت میں, کبھی کاروباری ماحول میں, اور کبھی کسی خاص موقع پر. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا بھی وقت آئے گا جب وہ اکیلا بیٹھ کر پی رہا ہوگا, صرف اپنی بوتل کے ساتھ. وہ اس رسک کو نہیں سمجھتا جو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے لے رہا ہوتا ہے, وہ خطرہ جو اسے الکوہولک بنا سکتا ہے. الکوہول کے مریض کی تکلیف تو وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو جاتی ہے, مگر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے, اس کے پیارے کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, خصوصاً اس کی بیوی جو دن رات کرب کی کیفیت میں جیتی ہے. سب سے پہلے تو سیئنگ ہم گوئنگ ڈاؤن, بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. یو ٹرائی اینڈ ایڈجسٹ ٹو دیٹ تھنگ. ساری جو آپ کی فیملی ہے, ایوری بڈی اراؤنڈ یو اسٹارٹس ٹو سفر. مریض اپنے اس طریقے سے سفر کر رہا ہے بیکاز وہ ڈپریشن میں ہے, ہی وانٹس ٹو کم آؤٹ آف دیٹ, اور وہ اپنے اس چیز کو چھپانے کے لیے, لائک مائی ہسبینڈ یوز ٹو ڈو, کہ ہی وڈ گو اینڈ ٹیک اے سپ بیکاز دیٹ وڈ ایلیویٹڈ فیلنگ آپ کو آتی ہے آفٹر ہیونگ الکوہول. دی ایلیویشن واز دیر جسٹ فار لٹل وائل, اینڈ دین ہی وڈ گیٹ ان ٹو اے ٹیمپر or he would scream or yell, try and seclude himself. And our reaction was we would ignore him, because going to him was like getting into a fight. My kids also seeing the mother react in a certain way and the split between the parents, they started reacting as well. آپ کا کیا ریاکشن ہوتا تھا جس کا کہ بچوں پر بھی اثر پڑتا ہو, ان کے موڈ سوئنگز دیکھ کر, ان کا غصہ دیکھ کر, ان کا وائلنس دیکھ کر؟ ڈر لگتا تھا. جو میری دوسری والی بیٹی ہے وہ اپنے ہی اس میں خول میں چلی گئی ہے, بیکاز شی سین ہر فادر ٹرائی اینڈ کل ہمسیلف. اس کے لیے تو تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کاٹ شاٹ رہا ہے یا مار رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کے لیے تکلیف ہوتی تھی. آپ کا کیا ریاکشن ہوتا تھا جس کا کہ بچوں پر بھی اثر پڑتا ہو, ان کے موڈ سوئنگز دیکھ کر, ان کا غصہ دیکھ کر, ان کا وائلنس دیکھ کر؟ ڈر لگتا تھا کہ جی اب ماں باپ کی پھر سے لڑائی ہو گئی ہے. فرسٹریشن کو میں نکالنے کے لیے بھی ایٹ ٹائمس ان پہ شاؤٹ اینڈ یل, آئی وڈ ڈو دیٹ. جو میری دوسری والی بیٹی ہے وہ اپنے ہی اس میں خول میں چلی گئی ہے. نیور ہیو آئی سین ہر کرائنگ اور ایون ٹاکنگ ٹو اس اباؤٹ دیز ایشوز. دا ٹو ینگر ونس انہوں نے اپنے اور ڈھونڈ لیے, گوئنگ آؤٹ, بینگ ود دا فرینڈس, ٹرائی اینڈ اسٹیئنگ آؤٹ آف دا ہاؤس. دی ایلڈسٹ ون وڈ کرائی, اینڈ اس اسٹیج پہ آگئی تھی کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جی باپ کو پرابلم ہے, وہ یہ کرے گا. دیر ور کلیشز بٹوین دا فادر اینڈ دا ڈاٹر. دین وہ بڑی ہے, شاید اس کو ایک رسپانسبلٹی کا احساس فیل ہوتی تھی. ایگزیکٹلی, بیکاز شی سین ہر فادر ٹرائی اینڈ کل ہمسیلف. موسٹ آف دا ٹائم آئی یوز ٹو فیل پین اینڈ ڈسگسٹ, کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفر کر رہے تھے, اور مجھے زیادہ تر اس کے لیے تو تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کاٹ شاٹ رہا ہے یا مار رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کے لیے تکلیف ہوتی تھی. دے ہیو بیکم ویری اٹیچ ٹو می, بیکاز باپ جو تھا سارا دن ڈرنک کرتا تھا, کبھی کبھی ساری رات ڈرنک کرتا تھا, تو وہ باپ کے پاس جا نہیں سکتے تھے. ہمیشہ یہ ہوتا تھا یا ڈانٹ پڑ رہی ہے یا غصہ ہو رہا ہے, یا وہ ان کو اوائڈ کرا, اوکے ہیئرز دا منی, جاؤ کھا پی لو, بچوں کو باہر لے جاؤ. Not that he is not a loving father, لیکن as the tendency grew, things got from bad to worse. جب گھر کا کمانے والا کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو فائنینشلی بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. ہم لوگ کو ایک سٹی کو چھوڑ کے دوسری سٹی میں آلریڈی آنا پڑا. یہاں پہ آ کے trying to establish himself with his problem was very difficult for him. His father would always help him out. And that was the only thing جس پہ ہم ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. Then I started to do something on my own, because ایک تو یہ جو پریشر تھا فائنانسز کا, دوسرا پریشر آف سیئنگ ہم لائک دیٹ اینڈ ناٹ ٹرائنگ ٹو ایڈجسٹ ود اٹ اینڈ ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹ. میرا آؤٹ لیٹ یہ تھا کہ میں کچھ اور کروں,
maybe I would stay out of the house for a little while. रिस्पाइट मिल जाती है. बिल्कुल, लेकिन उस मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के क्रंच में we had to sell off stuff and move again. Couldn't face up to people. तो लोगों का सोशली क्या एटीट्यूड होता है? सपोर्टिव होते हैं या अवॉइड करते हैं? एक्चुअली हमारी सोसाइटी बहुत अजीब सी है. ऑन योर फेस दे आर वेरी नाइस टू यू, बट बेसिकली हम लोगों का प्रॉब्लम क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आई स्टॉप्ड गोइंग आउट विद हिम कम्प्लीटली. उसका रिजल्ट तो यही होता था कि ही वुड कम डेड ड्रंक टू द हाउस. आपको लगता है आपने गलती की, आपको उनके साथ जाना चाहिए था? He was not taking responsibility for himself. I had 3 children to look after, so I had to draw a line somewhere. उसके साथ जाने का मतलब है एक embarrassment factor because he's going to go someplace, he's going to get so drunk that बातचीत भी करना मुश्किल हो जाएगी. I distinctly remember going to a place where we were sitting together and people just started to get up and leave. He would go to places and meet people जो उसके टाइप के थे. मेरा अवॉइडेंस फैक्टर आ गया हुआ था. The more time I would spend out of the house, the less time I would spend with him or getting mad or getting angry. So उस वक्त I was thinking about myself, that if I would be angry the whole day, I would be stressed, then what would happen to my children? आपको ये कब एहसास हुआ कि इन्हें किसी किस्म की साइकियाट्रिक या दूसरी हेल्प की ज़रूरत है? He had problems from the very beginning. Before I was married to him as well. मगर शादी जब आपकी हुई आपको पता था कि ये सोशली एटलीस्ट Socially, I had that idea कि वो socially. लेकिन after a couple of years of my marriage, के mood swings बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. This is a very big problem in bipolar tendency as well, that your husband is going to be unfaithful to you, which he was throughout, and he would make excuses for that. ये जनरल जो है उसने इम्प्रेशन एक सबको दिया हुआ था कि बीवी जो है वो इस तरह की जस्टिफिकेशन चाहिए होती है ना, अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहा था ना वो. बहाने बनाने को 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं. अपनी गलती को ना तस्लीम करने के लिए कई जस्टिफिकेशंस दी जा सकती हैं. नशे का आदी या अल्कोहलिक अमूमन ऐसा करता है. अपनी मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन को अपनी एडिक्शन का जवाब बनाकर पेश करता है. हो सकता है इसमें किसी हद तक सच्चाई भी हो, क्योंकि जो शख्स ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर होता है उसे आम तौर पर अपने ऊपर काबू नहीं रहता. बाइपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर टेंडेंसी को अक्सर अल्कोहलिज्म की वजह बताया जाता है, लेकिन ये कहाँ तक सही है और ये बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? जिसमें मूड और मिजाज की इंतहाओं को लोग छूते हैं, यानी उनका मिजाज इतना अच्छा बाज़-औक़ात होता है कि वो आसमान पे उड़े चले जा रहे होते हैं. यही लोग कुछ दिनों के बाद आपको बहुत गमज़दा और रोते हुए और महदूद एक्टिविटीज़ में एक्सट्रीम मूड्स होते हैं. लेकिन बाइपोलर टेंडेंसी में मूड और मिजाज की फ्लक्चुएशन नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होती है. तो अगर ज़्यादातर बाइपोलर टेंडेंसीज के हामिल लोग शराब शुरू करेंगे तो फिर ज़्यादातर अल्कोहलिक्स भी इन्हीं में से बनेंगे. क्या ये वो लोग होते हैं जो ज़रा एडवेंचर के शौकीन होते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, थ्रिल मिलता है उनको? जितने लोगों में भी बाइपोलर टेंडेंसी होती है वो किसी भी नए तजर्बे को करने से हिचकिचाते नहीं है. वो इम्पल्सिव होते हैं. उनके ज़हन में जो ख्याल आ जाए वो बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं. सवाल नहीं करते, दोस्तों के साथ चलते हैं. तो अमूमन लोगों को शराब पीने की आदत दोस्तों से पड़ती है या अफसरान बाला से पड़ती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा अफसर अपने मातहत को शराब पीने की दावत देगा तो उसके लिए इनकार थोड़ा मुश्किल होगा. क्या ये चीज़ विरासत में भी आ सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है? शराब पीने का जो अमल है ये एनवायरनमेंट से आता है, लेकिन जहाँ तक शराब की बीमारी का ताल्लुक है, यानी जिस्म के टॉक्सिन बनाने का ताल्लुक है शराब के साथ मिल के, ये जेनेटिक इन नेचर होता है. कई लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा पीना भी उन्हें इंटॉक्सिकेट कर देता है, और कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी वो पी लें तो उनका थ्रेशोल्ड बढ़ा हुआ होता है, उनकी मतलब बर्दाश्त बहुत होती है उस नशे की. क्या ये बात सही है? अगर कोई बहुत ज़्यादा पीता है तो बीमारी को मिकदार के पस मंज़र में भी देखा जाता है. दूसरा ड्रंकननेस यानी इंटॉक्सिकेशन. सही. तो अल्कोहलिज्म इन दोनों चीज़ों की वेरियस कम्बिनेशन से मिलके बनता है. क्या उसी फर्क को माइक्रो और मैक्रो अल्कोहलिज्म कहते हैं?
اگر کسی میں انٹاکسیکیشن نہ ہونے کے برابر ہے یا بہت کم ہے تو اسے مائکرو الکوہلزم کہا جاتا ہے. لیکن مائکرو الکوہلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کا پیشہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی نیورو سرجن ہے یا کسی ایئر فورس کا پائلٹ ہے، اس کی ججمنٹ میں فرق پڑے گا. یہ جو غصہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں، یہ شراب کا اثر ہوتا ہے یا ان کے اپنے اندر کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ Many times he's hit me, but he doesn't remember about it. اگر شراب شروع کرنے کے بعد کوئی بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے ہم الکوہلزم یا شراب کی بیماری کہتے ہیں. یہ جو غصہ ہے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں، یہ شراب کا اثر ہوتا ہے یا ان کے اپنے اندر کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ اگر شراب شروع کرنے کے بعد کوئی بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے ہم الکوہلزم یا شراب کی بیماری کہتے ہیں. الکوہل ایک ٹرینکلائزر ہے اور اصولاً جو ٹرینکلائزر ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں، آپ کو کانفیڈنٹ بناتے ہیں. اگر شراب کسی کو تلخ بنا دے یا غصے میں لے آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شراب سے بننے والے کلوروفارم جیسے مادے کا اثر ہے، اور یہ ایگزیکٹلی کیٹونز ہوتے ہیں جسے آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں، لیبارٹری میں ان کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کے جسم میں یہ زہریلے مادے بنے تو وہ شراب کا مریض ہوگا، اگر یہ زہریلے مادے نہیں بنتے تو وہ شراب کا مریض نہیں ہوگا. لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ شراب پینے والا مریض ہے یا نہیں، لیکن پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس مرض کو اپنے رویے کا بہانہ بنا لے، بات پہ بات لڑے جھگڑے، دوسروں سے بدتمیزی کرے، غصے میں آ جائے، یا پھر دوسری صورت میں سب سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے اور ذمہ دار ٹھہرائے اپنی بیماری کو. ایسے میں اسے احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اس کی اس کیفیت یا بیماری کا خمیازہ اس کے گھر والے بھی بھگتتے رہے ہیں، کیونکہ شاید نشے کی حالت میں کی گئی باتیں اسے اب یاد بھی نہ ہوں. When he has been detoxed اور وہ اپنے سینسز میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں جو اس کی فیملی کے ساتھ بیتی ہیں. Many times he's hit me, but he doesn't remember about it. کام پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا، اور شام کو اس کا یہ ہوتا تھا every second, third day he would drink and he would generally get somebody over. ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا ساتھی پینے ایک کے چاہیے، لیے. پلس he is a chain smoker. The family that I came from اس میں نہ کبھی کسی نے پیا، not even smoking. ہمیشہ آپ کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ آپ اس کو چینج کر دیں گے، بٹ knowing now that it's a biological disease. آپ اتنے ججمنٹل نہیں رہتے. آپ ججمنٹل نہیں رہتے. میرے فادر ان لا کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہمارا گزارا نہیں ہے، مجھے آفر ان کی طرف سے آتی تھی کہ آپ چھوڑ دیں اس کو. چھوڑ سکی؟ نہیں، بیکاز میرا بیسک ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ مائی چلڈرن نیڈ بوتھ دا پیرنٹس. ان اسپائٹ آف واٹ ایور ہی واز ڈوئنگ، ہی واز اے لونگ فادر. وین ہی وڈ بی ڈرنک ہی وڈ کال می اگین اینڈ اگین، اینڈ دین ہی وڈ میک پرومسز that he is going to improve, and this would happen for 2 to 3 weeks, and then again we would be following the same pattern. یہاں پر جب آپ آتی ہیں آپ کو بھی ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک طرح سے ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے. First you have to take care of yourself, and then you have to take care of your patient. They're educating us on alcoholism, educating us on bipolar diseases. Once he walks out of here, آپ انہیں کنٹرول کر سکیں گی؟ دیکھیں, the fear is always there. But after coming here, I have realized that تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ مجھے کرنا پڑے گا. اس نے تو ایفرٹ کرنا ہی کرنا ہے, because now he has to prove that he can be trusted. کتنا فرم ہونا پڑے گا؟ دیکھیں, ڈاکٹرز یہاں پہ کہتے ہیں you have to be assertive. Even if he wants to take a decision, it has to be discussed, and if everybody approves, only then he can go ahead with it. The doctor said this is a progressive disease. The day, even after 12 years, if he starts to drink, he would be reaching this point in 2 weeks' time only. الکوہولزم محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے جسے علاج کے باوجود جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکتا. کتنا بھی عرصہ گزر جائے, ریلیپس کا خطرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ایسے شخص کا, ایسے مریض کا میٹابولک سسٹم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ شراب کو استعمال کر سکے,
کیونکہ وہ ایک قطرہ یا وہ ایک گھونٹ پھر سے اس کے لیے زہر بن کر اسے دوبارہ بیمار بنا سکتا ہے۔ اسے اس خطرے کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے گھر والوں کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ نہ جانے کب وہ نشے کی اس دھن میں پھر سے کھو جائے اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس گہری کھائی میں دھکیل دے۔ گھر والے اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کا عزیز کب ریلیپس کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی مریض راتوں رات ریلیپس نہیں ہوتا، وہ ریلیپس ہونے سے پہلے بہت ساری وارننگ دیتا ہے، دوائی استعمال نہ کرنا، انہی دوستوں سے دوبارہ ملنا شروع کر دینا جن کے ساتھ وہ پہلے نشہ کرتا رہے، بہانے مختلف کاموں کے لیے بنانے شروع کر دینا، پیسے کا زیادہ استعمال شروع کر دینا، فالو اپ کے لیے نہ آنا یا اس کے لیے اپنی ناراضگی ظاہر کرنا۔ تو ہم فیملی کو ٹرین کرتے ہیں ان رویوں کو پہچاننے کے لیے۔ اگر فیملی بر وقت ان اشاروں کو پہچان لے تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ وہ مریض کو گہرائی میں گرنے سے پہلے، نشے میں دوبارہ دلدل میں دھنسنے سے پہلے بچا لیں۔ الکوہولک کے گھر والوں کے لیے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اکیلے میں کیا کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، مگر اس طرح نہیں کہ اسے قیدی ہونے کا احساس ہو۔ لیکن جب بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو تو اسے نظر انداز کرنے کی بجائے اس کے معالج یا کاؤنسلر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فالو اپ کا بہت اہم حصہ ہے کہ مریض علاج کے بعد گھر چلا بھی جائے تو اس کا اپنے کاؤنسلر سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ گروپ سیشنز میں آتے رہنا، اپنی طرح کے ریکورنگ ایڈکٹس کے ساتھ اپنی کیفیات، اپنی خواہشات کو شیئر کرنا اور ان سے بچنے کے لیے اپنے کاؤنسلر سے صلاح مشورہ کر لینا ایک مریض کی کمٹمنٹ کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے ارادے کو تقویت ملتی رہتی ہے کہ اب اس نے نشے کی عادت میں نہیں پڑنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ریکوری کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ آپ کے بھائی ریکور کر چکے تھے، لیکن پھر ریلیپس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ڈاکٹرز کے انسٹرکشنز کو صحیح سے فالو نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا میں اب ایسا نہیں کروں گا اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، جس پہ امی نے ٹرسٹ کیا اور اس کا فالو اپ ختم کر دیا۔ تو پھر وہ گریجولی ڈرگز پہ واپس گیا اور گھر سے بھی غائب ہو گیا۔ کسی نے بہت بری حالت میں دیکھا تھا ان کو گاؤں میں کسی میں، اور ان لوگوں نے اس سے نمبر لے کے ہمیں انفارم کیا۔ امی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا، جب تک یہ بالکل یہ ریئلائزیشن پہ نہیں آ جاتا تب تک اس کا سینٹر سے کمیونیکیشن رہنا ضروری ہے۔ ایون اگر ہفتے میں 1 یا 2 دن بھی آئیں تو وہ چیزیں، لیسنز ان کو یاد رہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی امی ایموشنلی کمزور پڑ گئیں؟ بالکل یہ ہے، لیکن ہمیں یہاں سینٹر میں آتے ہیں بہت سارے لوگوں سے گروپ سیشن ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کئی مائیں بہت فرم ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے اور ان کو ایک ڈاکٹر کا رول پلے کرنا ہے۔ اور ان پیشنٹس کی یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ فیملی میں کسی بھی انسان کو جو ان کو لگتا ہے کہ ایموشنلی ان کے ٹریپ میں آ جائے گا، ایموشنل بلیک میل ہاں ہوتا جی، ہے۔ ہمارے بھائی نے بھی سٹارٹ میں جب یہاں سے فالو اپ پہ جانے کے بعد کوشش کی ہے دونوں بھائیوں میں ڈفرینسز پیدا کرے بات کر کے، تاکہ ہمارا جو فیملی کا انفلوئنس ہے وہ اس پہ ویک ہو جائے اور یہ اپنی من مانی کر سکے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا اثر آپ کی فیملی پہ کس حد تک پڑا ہے؟ بظاہر سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز لرک کر رہی ہوتی ہے مائنڈ میں کہ ایک بھائی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، سیٹلڈ نہیں ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے کہ یہ ہمیں اون نہیں کر رہا۔ سب سے زیادہ تو امی افیکٹ ہوئی، نہ وہ اس کو ضائع ہوتا دیکھ سکتی ہیں، نہ وہ اس کے لیے کچھ اس وقت سٹیپ لے سکتی تھی، نہ ان کی اتنی نالج تھی کہ یہ مجھے کہاں کہاں کس وقت سٹینڈ لینا ہے۔ اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی باقی بہن بھائیوں سے بھی۔ مین جو اس نے امی کو ایکسپلوئٹ کیا یہ کہہ کے میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، اور ان کا مین کنسرن یہی رہا بس سامنے رہے، جاب پہ جاتا رہے، یہ گھر چھوڑ کے نہ جائے۔ تو آپ انہیں سینٹر میں کس طرح لے کر آئے؟ کیا یہ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے بالکل نہیں آئے تھے، اور یہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں تھا کہ اسے کنفرنٹ کرتے تو کچھ یہ ایکسیپٹ کرتا یا بات کو سمجھ بھی سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ یہاں سے ٹیم گئی تھی، انہوں نے اس کو جس طریقے سے پہ ہینڈل کیا، ان کا اپنے میڈیکل میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو لے کے آئے تھے سینٹر میں۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے پیارے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی علاج کروائیں۔ لیکن الکوہولزم ایسا مرض ہے جس میں مریض کا علاج اس کے گھر والوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انہیں اپنا بھی علاج کروانا پڑتا ہے،
کیونکہ وہ خود ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. انہیں ہر وقت اپنے مریض کے ساتھ انوالو رہنا پڑتا ہے. مریض کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذاتی معاملات میں دخل دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مداخلت اس کے علاج کے لیے ہوتی ہے اور گھر والوں کی بہتری کے لیے بھی، کیونکہ ذہنی، جسمانی، جذباتی، مالی، معاشرتی اور نفسیاتی طور پر وہ ایک طویل عرصے سے اذیت سہ رہے ہوتے ہیں. مریض کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور انہیں باقاعدہ انٹرونشن کی تربیت دی جاتی ہے. کوئی اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو غصے سے ڈانٹتا ہے، کوئی اس کو پچکارتا ہے، کوئی اس کی جیب خرچ بند کر دے گا، کوئی اس کو تھپڑ مار دے گا، کوئی اس کو غصے سے بولے گا. گھر میں کوئی آپ کو اس چیز سے روکتا تھا؟ My mother was the only one. ریلیشن شپ بچوں سے یا اپنی بیوی سے ڈیمیج ہوئی؟ To an extent, yes. اور زیادہ تر ہوئی when my wife died. اس کے بعد I started drinking a lot. کیا پیتے تھے آپ؟ Scotch. کتنا پی لیتے تھے؟ 3/4 of a bottle. It's pretty expensive. جب اتنی ساری بوتلیں خریدی تھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ تو بہت مہنگا شوق ہے میرا، اتنی اسکاچ کی بوٹل جو میں خرید رہا ہوں؟ تو جتنے آپ پیسے دے رہے ہوتے تو بہت سی آ جاتی. 2-3 سال کا اسٹاک تو عام تھا. 10 روپے میں ایک سگریٹ بھرا ہوا مل جاتا ہے، وہ تو کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی پچھتاوا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے پیار میں جو ان کی مدد کی وہ ان کے لیے نقصان دہ تھی؟ اب سمجھ آئیے تو ہوتا ہے. سر اب فائنینشیل لاسز کیوں زیادہ بڑھ گئے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مدر کے ساتھ روڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. شاید مینٹلی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کے ہسبینڈ بھی الکوہولک تھے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور اب آپ کے ایک اور انکل ہیں جی ہاں، وہ بھی اس وقت ایڈمیٹڈ ہیں سینٹر میں. آپ کے بھی بیٹے ہیں، دے آر ینگ گروئنگ اپ بوائز. کیا ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے اس سلسلے میں؟ اس بارے میں میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بات کی اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا یو نو I'll try and drink less, so I won't try. I'll try and give it up. When I'm older, then I'll drink. So I said, even this thought of not wanting to give it up, this indicates that you are starting an addiction. روشنیوں کا شہر جہاں رات گئے بازاروں میں کاروبار چلتا رہتا ہے، مگر بیچ بازار ان دکانوں میں کیا چیز بک رہی ہوتی ہے؟ کوئی اسے شراب کہتا ہے، کوئی ٹھرا اور کوئی کپی. مگر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اسلامی معاشرے میں شراب کا بنانا، بیچنا، خریدنا یا اسے استعمال کرنا سب ممنوع ہے. کراچی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. کیا تھرا ملا، کچا ہاتھ کا بنا ہوا ملا، پی لیا. کپی ملی، پی لی. بچپن میں جو ہم لاتے تھے نا والد کے لیے، چچا کے لیے، تو پھر گھونٹ مار لیتے تھے. شراب پینا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کہ شراب چھوڑنا. ولنگ ویز وہ ادارہ ہے جو اس مسئلے کو سمجھ کر اس کے لیے کام کر رہا ہے. زیادہ تر تو مریض جو ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کے خلاف لانا تو ممکن ہی نہیں ہوتا. فیملی کو کم از کم 15 کاؤنسلنگ سیشن میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس دوران وہ سٹرکچرڈ انٹرونشن سیکھتے ہیں، یعنی اپنے مریض کو علاج پر کیسے راضی کریں. یہ ایک فن ہے جو وہ سیکھتے ہیں. پہلے تو لگتا تھا یہ نشہ ہے، مگر اب یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری ہے. 10% لوگ شراب پینے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں شراب صحیح طرح پروسیس نہیں ہو پاتی اور ان کے جسم میں ایک ٹاکسن بن جاتی ہے، یعنی زہریلا مادہ بن جاتا ہے. شراب پینے والا رسک کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ خطرہ
जो उसे अल्कोहलिक बना सकता है। जो मेरी दूसरी वाली बेटी है वो अपने ही उसमें खोल में चली गई है, बिकॉज शी सीन हर फादर ट्राई एंड किल हिमसेल्फ। उसके लिए तो तकलीफ होती थी कि वो अपने आप को काट छाट रहा है या मार रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने बच्चों के लिए तकलीफ होती थी। अल्कोहलिक के घर वालों के लिए मोहतात रहना बहुत जरूरी है। वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। वो कहता था मैं अब ऐसा नहीं करूँगा और मैं ठीक हो गया हूँ, जिस पे अम्मी ने ट्रस्ट किया और उसका फॉलो अप ख़त्म कर दिया। तो फिर वो ग्रेजुअली ड्रग्स पे वापस गया और घर से भी गायब हो गया। जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसके घर वालों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने प्यारे को तकलीफ में देखकर उन्हें भी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन इस कदर नहीं कि उसके साथ साथ वो अपना भी इलाज करवाएं। लेकिन अल्कोहलिज्म ऐसा मर्ज है जिसमें मरीज का इलाज उसके घर वालों के जरिए होता है। उसके साथ साथ उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए उन्हें अपना भी इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके होते हैं। उन्हें हर वक्त अपने मरीज के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है। मरीज को शायद ये लगता है कि उसके ज़ाती मामलात में दखल दिया जा रहा है, लेकिन ये मुदाखलत उसके इलाज के लिए और घर वालों की बेहतरी के लिए होती है, क्योंकि ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, माशरती, नफ्सियाती और माली तौर पर वो एक तवील अरसे से अजियत सह रहे होते हैं। मरीज के साथ साथ पूरे ख़ानदान की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें बाकायदा इंटरवेंशन की तरबियत दी जाती है। इंटरवेंशन का लफ्ज़ जो है वो इंटरवीन से बना है, जिसका मतलब है किसी की मदाखलत करना। कोई इसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है, कोई इसको गुस्से से डांटता है, कोई इसको पिचकारता है, कोई इसकी जेब खर्च बंद कर देगा, कोई इसको थप्पड़ मार देगा, कोई इसको गुस्से से बोलेगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वर्नन जॉनसन ने इस पे काम किया कि क्यों ना हम इन्हीं तरीकों को एक साइंटिफिक पहलू दे दें, और उन्होंने इंटरवेंशन प्रोसेस का इजाद किया, जिसका मकसद ये था कि फैमिली का जो एक इन्फ्लुएंस या फैमिली का जो प्रेशर होता है वो दूसरे के रवैयों में इस्लाह के लिए यूज़ किया जाए। उसमें सबसे पहले हम फैमिली को इकट्ठा करते हैं, जैसे मरीज़ के वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चे, या उस्ताद या कुलीग या दोस्त जो मरीज़ की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हों। इसके मुख्तलिफ एक पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि मरीज़ को इस बात की यकीन दहानी कराना कि हम आपको चाहते हैं, और मरीज़ फिर जब उनको पता चलता है कि मेरे घर वाले तो मेरे बारे में इतने परेशान हैं, इतने फ़िक्रमंद हैं, तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरा पहलू इसका ये होता है कि आपने मरीज़ को उन रवैयों का एहसास दिलाना है जिनकी वजह से आप फ़िक्रमंद हैं। वो रवैये जो खुद उसके लिए तबाकुन हैं, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी परेशान किए हुए हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ शादी के मौके पर यही आपने किया, फ़लाँ वक्त आप इस तरह नशे में धुत होके आए, फ़लाँ वक्त आपने कार का एक्सीडेंट किया। फिर उसके साथ आप अपने इमोशंस वाबस्ता करते हैं जो आपने उस वक्त महसूस किया, ताकि उसको एहसास हो, उसमें गिल्ट पैदा हो, एंड देन इन द एंड आप मरीज़ को एक बेहतर रास्ते की नवीद देते हो। हमारे पास इस मसले का इलाज मौजूद है, अगर आप हमारे साथ ताबन करो तो हम आपको इन रवैयों से निजात दिला सकते हैं, और आपको सिर्फ हमारे साथ ताबन करना होगा। अल्कोहलिज्म का इलाज मरीज और ख़ानदान की मुआवनत से ही मुमकिन होता है, लेकिन मुआवनत की सतह पर आने में एक तवील अरसा गुजर जाता है। मरीज के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, इसलिए कभी किसी को समझा बुझा कर लाया जाता है, कभी किसी को धोखे से दाखिल करवाया जाता है, कभी बहाने से और कभी मना कर। और कुछ यहाँ आने के बाद ये दावा करते हैं कि उन्हें खुद एहसास हो गया था कि अब उन्हें इलाज की ज़रूरत है। कई दफ़ा मालूम ही नहीं होता कि इलाज के लिए दाखिल होना मरीज का अपना फैसला था या उन्हें यहाँ लाया गया था। मेरा अपना था। ये रियलाइजेशन कैसे हुई कि अब मुझे इलाज करवाना है? कॉन्स्टेंटली लिवर टेस्ट अपने करवाता था। द डॉक्टर्स गिव मी वार्निंग साइन। ये कांस्टेंट चेक जो आप करते थे लिवर का, ये इसी डर से था? इसी डर से था। लेकिन फिर भी आप लेते रहे? नहीं, पर इतने ले जा सका जितना जो मैं ले जा सकता था। 25 साल ड्रिंक करके देख लिए, अब दूसरी तरफ भी देख ली। क्या आपके घर का माहौल ऐसा था कि एक्सेप्टेबिलिटी थी, या ये कि आप छुप कर पी रहे थे? जैसे कोका कोला पीता है या फैंटा पीता है या जूस पीता है, जैसे एक नॉर्मल बेवरेज होती है, उसको उसी तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्या आपके घर का माहौल ऐसा था कि एक्सेप्टेबिलिटी थी, या ये कि आप छुप कर पी रहे थे? छुप कर नहीं पी रहा। घर में कोई आपको इस चीज से रोकता था?
माई मदर वॉज ओनली वन। सुबह नमाज के टाइम सरप्राइजिंगली मैं उठता नमाज के टाइम था, उठते थे तो पढ़ते भी थे? पढ़ता भी था, और सिर्फ फजर की नमाज। तो क्या कहा आपकी वालदा ने? वो कहती थी छोड़ दो, बट शी डाइड इन 97 व्हेन माय वाइफ डाइड इन 2004। उसके बाद बिल्कुल आज़ाद हो गया। बेगम रोकती थी? रोकती थी, लड़ाई होती थी? आई हैड अ इजी वे आउट। तो ज़्यादा लड़ाई होती थी, अपना बैग उठाया और अपने विलेज वापस चला गया फार्म पे। जब तो ठंडे हो गए फिर वापस आ गया, या वो ठंडे हो गए तो वो आ गए। आपकी रिलेशनशिप बच्चों से या अपनी बीवी से डैमेज हुई? टू अ एक्सटेंट यस, और ज़्यादातर हुई व्हेन माय वाइफ डाइड। उसके बाद आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट। क्यों, क्या होता था? बस लोनलीनेस प्रॉब्लम तो अल्कोहल कोई सॉल्व नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे आपको ज़हनी सुकून आ जाता है, रिव्यू मिल जाती थी, कोई एंजॉय भी करता था। प्लस कोई प्रॉब्लम हुई उन्होंने कहा बिठाया जो 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आना, हैव अ फ्यू शॉट्स और फिर तैयार हैं फेस टू वर्ल्ड। क्या पीते थे आप? स्कॉच। कितना पी लेते थे? 3/4 ऑफ अ बॉटल एक दिन में? अगर 10 बजे से आप शुरू हुए हैं तो शाम को तुमको कहता था देखो मैंने बहुत थोड़ी सी पी है। कभी विड्रॉल का सामना हुआ कि जब नहीं मिल रही या ये कि रेडिली अवेलेबल थी, आपको कभी वो एहसास ही नहीं हुआ? अनफॉर्चुनेटली मिल जाती थी। एहसास नहीं हुआ? एहसास नहीं। यहाँ पर विड्रॉल का एहसास हुआ? 4-5 days before I had quit drinking. खुद ही ये फैसला I करने made up के my बाद? mind कि I'm going to quit drinking. It's enough is enough. बच्चे तो खैर अब काफी जवान हो चुके हैं, but I want to live now. Live for my granddaughter. That's a good reason. छोटी सी है, live for her. ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेगम के इंतकाल के बाद आपको एहसास हुआ? After my granddaughter was born. कितनी बड़ी है वो? She is 2 years old. और अब आप उसके लिए जीना चाहते हैं? उसके लिए। सिर्फ एक पेशेंट की काउंसलिंग नहीं होती है, उसके साथ साथ उनकी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपकी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें? जी है। My 2 boys and their wives. Do they drink as well? One used to, the one who was sent abroad for studies, but up he's given up totally. उन्होंने ये समझा होगा कि अगर हमारे वालिद पी रहे हैं तो फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं है। They didn't like my drinking. They didn't like your drinking. ऐसा कोई फैसला किया या कोई ऐसा कदम उठाया नशे की हालत में, बाद में उसका बहुत पछतावा हुआ? कहीं की हो। कभी ये डर लगता है कि वापस जाएंगे, टेम्पटेशन होगी? अल्कोहल तो आपके पीछे आएगी, 3 माह बाद छोड़ तो नहीं जाएगी। सही। अब आपको पता करना है आपने आपको वहां से बचाना कैसे। ट्रीटमेंट के बाद भी जब पेशेंट चला भी जाए तो फॉलोअप जो है और वो जो सेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वरना रिलैप्स के चांसेस होते हैं। अब 400-450 मीटर तो मैं रोज किलोमीटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी वो एक ख्वाहिश है और मर्जी है कि अब दोबारा उस तरफ नहीं जाना, तो फिर क्या ये थोड़ा सा फासला तय करना बहुत मुश्किल है? आसान नहीं है, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। जब इतनी सारी बोतलें खरीदी थी आपने सोचा था कि ये तो बहुत महंगा शौक है मेरा, इतनी स्कॉच की बोतल जो मैं खरीद रहा हूँ? तो जितने आप पैसे दे रहे हो तो बहुत सी आ जाती है, 2-3 साल का स्टॉक तो आम था। लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट। अगर यूजर बन के पी सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यूजर बन के पीने में खतरा तो बाहर आ रहा है, वो 10% चांस तो है। 10% चांस है। इज इट वर्थ दैट रिस्क? नो, फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे अपने किए पर पछतावा होता है, जब वो जिंदगी के ऐसे मरहले पर आ खड़ा होता है जहां से आगे उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे में या तो वो हार मान लेता है या फिर जीने की उमंग उसे लड़ने पर आमादा करती है। एक अल्कोहलिक के लिए अपनी बीमारी से लड़ना शायद इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिस चीज को वो अपनी जिंदगी का मजा समझ रहा था वो उसके लिए अब जहर बन चुकी होती है। किसी हद तक उसे ये भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती भी है। लेकिन एक अल्कोहलिक क्या वाकई अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार है या वो मजबूर है? जब वो ये चीज़ शुरू करता है या आगाज़ करता है या सोसाइटी से जब उसको ये चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस में वो खुद जिम्मेदार होता है। जब तक कि उसको ये पता चल जाता है कि अब मैं बीमार हो गया हूँ तो यकीनी बात है कि उस पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। 90% पेशेंट्स को लाया जाता है बिकॉज वो खुद से कभी भी अपने आप को बीमार कहते ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद जब उन्हें एजुकेशनल पार्ट में शामिल किया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है कि आपने अपने आप को इतना बेहतर बना लेना है, इतना अच्छा बना लेना है कि वापस जाके सोसाइटी में आप दोबारा से कंट्रीब्यूट कर सकें।
جو کچھ وہ کھو چکے ہوتے ہیں اس کا انہیں احساس ہو چکا ہوتا ہے، جس میں ان کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یہ بھی انہیں بتایا جاتا ہے، ان کے گولز ہوتے ہیں، ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ الکوہولزم میں زندگی لوز 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 سے ہی بھر جاتی ہے. ریلیشن شپ کھو جاتے ہیں، کاروبار کھو جاتے ہیں، جابس کھو جاتی ہیں، ہر چیز کھو جاتی ہے، کوئی بھی چیز گین والی نہیں ہوتی. کھونے کا یہ عمل سالہ سال پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. عموماً مریض زندگی کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں اس پر پورے خاندان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے کریئر کا سوال بھی ہوتا ہے، وہ خاندان کا کفیل بھی ہوتا ہے، اور ایک بالغ خود مختار مرد کی حیثیت سے وہ پورے خاندان کے لیے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. گھر والے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا شخص آخر اپنی زندگی سے کیوں کھیل رہا ہے. شاید اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے نشے کا تعلق آج سے نہیں، زندگی کے اس حصے سے ہے جب اس کا ذہن ابھی کچا تھا. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نشے کا یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے. چھوٹی ایج میں، اسکول ایج میں. لیکن کیا اسکول میں اتنی آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں؟ جس اسکول میں یہ پڑھتا تھا وہاں ویل آف لوگ، ویل ٹو ڈو لوگ تھے. اب تو یہ پیسے کے بغیر بہت کم پیسوں میں بھی چیزیں اویلیبل ہیں. 10 روپے میں ایک سگریٹ بھرا ہوا مل جاتا ہے. وہ تو کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا دوست اس چیز میں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں؟ اس کا اپنے سوشل سٹینڈرڈ سے بہت نیچے کے دوست تھے. جیسے کوئی دکاندار کا ذکر آ گیا، کوئی ورک شاپ والے کا ذکر آ گیا. اب جب ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایڈکٹس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں گے. آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ ان کی یہ چیز ایڈکشن بن چکی ہے؟ ہلوسینیشن کہیں گے یا سائیکوٹک پرابلم، مطلب جو چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی تھی یہ ان کو بتایا کرتا تھا، وہ جو امیجن کر رہا ہوتا تھا. آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ ان کی یہ چیز ایڈکشن بن چکی ہے؟ سائنس تو ہمیں نظر آ رہے تھے، وہ اب احساس ہوتا ہے کہ وہ سائنس تھے. ہر ایک سے لڑائی ہو جاتی تھی. کہتا تھا کہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں. فیملی گیدرنگ ہے، وہاں تھوڑی دیر اگر ہمارے کہنے پہ آنا تو پھر واپس اپنے کمرے میں یا اپنے پورشن میں جانے کی کوشش کرنی. ہلوسینیشن کہیں گے یا سائیکوٹک پرابلم، مطلب جو چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی تھی یہ ان کو بتایا کرتا تھا، وہ جو امیجن کر رہا ہوتا تھا. اس سچویشن میں فیملی کتنی زیادہ ہیلپ لیس ہو جاتی؟ وہ شاید انسان ڈینائل میں ہوتا ہے، اس وقت سوچتا ہی نہیں ہے ڈیپلی. یہ وائلنٹ ہوتا تھا، دوسروں پہ شک کرتا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو یہ کبھی تیار نہیں ہوتا تھا. جس کو میڈیسن دی لیکن اس کے نالج میں نہیں تھا. پھر اس دوائی نے بھی اثر ختم کر دیا گریجولی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے کیا کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا سائنس ہیں، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو اس چیز سے بچا سکیں. اس کی ہڈیاں نکلی ہوتی تھیں، بال اس کے گر رہے تھے، بہت ویک ہوتا تھا. فائنینشلی اور ایموشنلی اسٹیبل نہیں تھا، تو کبھی اس کی شادی کی طرف اس لیے ہم نے کوشش نہیں کی. خود کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کبھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں شو کیا شادی میں بھی. اس کے لیے نشہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ کسی اور چیز کی امپورٹنس ہی نہیں رہتی. الکوہول کے مریض کی پرائیورٹیز اور لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. جیسے جیسے اس کی ڈپینڈنسی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے گلاس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے اہم ہونی چاہیے انہیں وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے کسی کا ساتھ گوارا نہیں ہوتا، وہ الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے، رشتوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور اپنی بوتل سے اور بھی قریب. اپنے اس عشق کی نشانیاں وہ راہ میں چھوڑتا چلا جاتا ہے، جسے گھر والے کبھی کبھی بھانپ لیتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ گلاس جو ہے ایک جگہ ہوتا ہے، پھر دیکھتی ہوں کہ باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں بھی گلاس ہے، ڈریسنگ روم میں بھی گلاس ہے، اور وہ ذرا شیپش سی لک آ رہی ہے ان کے منہ کے اوپر. جب 3 گلاس علیحدہ کمرے میں دیکھنے لگے تو احساس ہوا کہ یہ نارمل قسم کی ڈرنکنگ نہیں ہے. آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا. میرا بڑا بھائی، میں کیسے پوچھوں، مگر بعد میں یہ نوبت آنے لگی کہ باہر جانا ہی چھوڑ دیا، اور بوتل اور کمرہ کوئی منع کرتا تھا. وہ دے تو دیتے تھے مگر میرے ساتھ پھر وہ دشمن بن گئی. میں دشمن بن گئی تھی. جب وہ سوبر زیادہ کرتے جی، اور جب سوبر ہوتے اس وقت تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی منع کرنے کی، مگر بات تو اب پتہ چلتی ہے کہ بات تو تبھی کرنی ہے جب سوبر ہوں. ہم تو بالکل الٹا سب کچھ کر رہے تھے. آپ کو یہ احساس کب ہوا کہ انہیں
प्रोफेशनली अब मदद की ज़रूरत है? कोई 4 साल पहले मेरे भाई को डायग्नोस किया गया सिरोसिस ऑफ द लिवर के साथ। जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे पोलाइटली कह देते थे बस आप थोड़ी पिया करें, मगर ये तो अल्कोहलिक के हाथ में ही नहीं है कि वो थोड़ी पिए। उनके काम पे, उनके लाइफस्टाइल पे इस चीज़ का कितना असर पड़ा? माय ब्रदर वाज अ ब्रिलियंट फाइनेंसियर। कुछ उनकी रेपुटेशन उनके लिए काम करती रही, हम भी उनके लिए काम करते रहे। यानी कि अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट करनी होती थी, गेस्ट आने होते थे, तो सारा काम या डैडी करते थे या मैं करती थी। अगर वो खुद उन्हें करना पड़ता तो वो ना कर पाते तो उन्हें एहसास जल्दी हो जाता। कोई पछतावा होता है कि आपने उनके प्यार में जो उनकी मदद की वो उनके लिए नुकसानदेह थी? अब समझ आइए तो होता है। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे वक्त था जब हमें मालूम हो गया कि इनको अशद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हमें मालूम ये ना हो कि हम कहाँ लेके जाएं। फिर हमने उनके एक फ्रेंड थे, बहुत बचपन के दोस्त थे, उनकी मदद ली। वो दोनों यहाँ आए, दफ्तर में गए, वहाँ डॉक्टर सदाकत अली मिले तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे आए हैं? तो मेरे भाई ने कहा कि जी बस ये डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने कहा कि मगर मुझे लगता है कि आपकी डायबिटीज़ से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप अल्कोहल भी पीते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं अल्कोहल लेता हूँ। तो कितनी कुछ ले लेते हैं आप, कितना पीते होंगे? तो उन्होंने कहा बस हफ्ते में एक दफ़ा। मगर एहसास था इसलिए झूठ बोला? अपनी बीमारी के आगे बेबस थे। पेट बिल्कुल फूला हुआ था, पानी से भरा हुआ था, पाँव जो सूज जाते थे, जूते नहीं पूरे आते थे, खून आता था उनके गम्स में से, तकिए गिलाफ उनके खून भरे होते थे, वॉशरूम जाते थे तो टॉयलेट जो था खून से भरा होता था। उनकी उम्र तकरीबन 54 है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के जा सकते, वो साइड रेलिंग को पकड़ के एक एक कदम को कंधे नीचे, लगता था कि कोई बूढ़ा ज़हीफ आदमी जा रहा है ऊपर। मगर ये बीमारी ऐसी है कि वो कॉमन सेंस को और विल पावर को दोनों को अपने कब्जे में कर लेती है। शराब के नशे में मरीज तो अपनी विल पावर खो ही देता है, मगर उसके साथ साथ उसके घर वाले भी डिनाइल की कैफियत से गुजर रहे होते हैं। क्या है, इट्स जस्ट अ बियर, इट्स जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं हार्ड स्टफ तो नहीं करता। शराब के नशे में मरीज तो अपनी विल पावर खो ही देता है, मगर उसके साथ साथ उसके घर वाले भी डिनाइल की कैफियत से गुजर रहे होते हैं। अपनी आंखों के सामने होने वाले हालात और वाकयात से नजरें चुरा रहे होते हैं। पढ़े लिखे बाशऊर लोग भी ये नहीं मानना चाहते कि उनका अपना, उनका प्यारा एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो चुका है और उसकी ये बीमारी उन पर भी हावी हो रही है, ज़हनी तौर पर उन्हें मफलूज बना रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस बीमारी के जाल में उलझते चले जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैमिली के साथ आ रही होती है वो ये कि वो अपने इस लव वन को कहना ही नहीं चाहते कि वो बीमार है, सोसाइटी से भी बचाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से भी ये चीज़ छुपा के रखना चाहते हैं। इवन फादर अपने सन के लिए कह रहा होता है कि जी सिर्फ एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है और कोई बड़ी बात नहीं है, सर अब फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मदर के साथ रूड हो जाता है, ठीक हो जाएगा। शायद मेंटली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, देर होती चली जाती है और बीमारी बढ़ती चली जाती है। वो पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक अपने रवैयों को बदल लेते हैं, रात भर उसके साथ जागते हैं इसलिए कि अगर ये सिगरेट पी रहा है तो कहीं आग ना लगा ले, अगर ये जाग रहा है तो बाथरूम में कहीं पास आउट ना हो जाए। अपने आप को बीमार तो नहीं कह रहे होते, लेकिन देखने में ये आया है कि वो उससे ज़्यादा बीमार हो चुके होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात को बिल्कुल ख़त्म कर चुके होते हैं। उनके लिए बहाने बनाते हैं, उनके लिए ये भी कहते हैं कि जी आज दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए काम पे नहीं आ रहा, जबकि उसने सारी रात ड्रिंक किया होता है और वो बिल्कुल बेड पे बेसुध पड़ा होता है। जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, अनेबलर बन जाते हैं और उसको बचाने की खातिर इसके काम को शेयर कर लेते हैं। वेयरएज अगर वो इस चीज़ को टाइमली पॉइंट आउट कर दें कि जी ये मसाइल इस इंडिविजुअल के साथ हैं, तो शायद उसको वक्त पर इलाज मिल सके। बर वक्त इलाज इसलिए नहीं होता कि जो लोग मरीज के करीब तरीन होते हैं वही उससे दूर होते चले जाते हैं, खानदान बिखरने लगते हैं। कोई शख्स मरीज के दोस्त का रूप ले लेता है तो कोई उसे अपना दुश्मन नजर आता है। घर के बड़े बड़े नहीं रहते और छोटों को मजबूरन बड़ा बनना पड़ता है। उन्हें तो वो डांट कर चुप करा देता है और बड़ों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाता है। मरीज के लिए ये सूरत हाल बड़ी कन्वीनियंट होती है
کہ گھر والے آپس میں جھگڑتے رہیں, الجھتے رہیں, تو وہ خاموشی سے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارا خاندان تباہ ہو چکا تھا. ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, ایک دوسرے سے سسپیشس ہو رہے تھے, اور روز شام کا وقت تو یہ ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی یہاں میں نکل جاؤں باہر کھانے کے وقت سے پہلے یا برتن ٹوٹیں گے. جو ان کا بڑا بیٹا ہے ساری ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی تھی. یہ بچوں کو, دوسرے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے اسکول بھیجنا, والدین کا خیال کرنا, کھانا جو ہے منگوانا عموماً باہر سے ہی آتا تھا, سب گھر گرہستی بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن کیونکہ آپ کی بھابھی بھی کسی قسم کی ڈپریشن میں تھی. الکوہولک تو میرے بھائی تھے, مگر میری بھابھی بھی اتنی ہی بیمار ہو گئی تھی. ناٹ بیکاز شی ڈرینک بٹ واچنگ اوور ہم. آگ نہ لگا جائے, سگریٹ نہ پھینک جائے, چھری سے نہ اپنے آپ کو کاٹ لے, اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس لحاظ نگلیکٹ کر رہی تھی. ان کی ایمپتھی, ان کا پیار اتنا زیادہ تھا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ. یہ پیار تھا یا ان کی کمزوری تھی؟ اب اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ کمزوری تھی, مگر ان کے لحاظ وہ لائلٹی تھی, ان کے لحاظ وہ پیار تھا, ان کے لحاظ وہ رول تھا جو کہ بیوی کا ہونا چاہیے. جیسے وہ کہتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں رشتہ ٹوٹنے والا تو بیوی کا ہوتا ہے. بہن تو رہے گی جو بھی ہو جائے, ماں باپ تو رہیں گے, مگر بیوی کو کتنا آسان ہو جاتا کہتے ہیں نا کہ میں طلاق دے دوں گا. تو یہ ان کی انسیکیورٹی تھی. یہ ان کی انسیکیورٹی بھی تھی. یہ دھمکی ہی ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فالو اپ بھی کر لیتے ہیں جب نشے کے اتنے عادی ہو جائیں؟ ان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے انیبلر کی, یعنی کہ جو ان کی مدد کرے, جو ان کو پروٹیکٹ کرے, جو ان کے لیے بہانے بنائے, تو وہ تو گھر بھیج سکتے ہی نہیں ہیں. یہ میاں بیوی کا معاملہ ہونا ہی کافی ہے یا گھر کے دوسرے فیملی ممبرز کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے؟ کم از کم وہ سب لوگ جو ایک گھر میں رہتے ہوں یا کہ آ کے اس گھر میں دخل اگر دیتے ہیں تو وہ انفارم دخل ہونا چاہیے. لیکن اتنے سارے لوگ اگر وہی ٹریننگ لے رہے ہوں کہ مطلب والدین بھی ہیں اور بہن بھی ہیں اور بیوی بھی ہیں, تو اس سے کیا اس پیشنٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی مجھے کوئی پریشانی ہو جاتی, میں لو ہو جاتی ہوں, تو یہ ہے کہ میری سسٹر ان لا مجھے سپورٹ کر سکتی ہیں. شیل کم اینڈ سجیسٹ دی رائٹ تھنگس. اگر اکیلے میں ہوں تو بھولنا بھی تو آسان ہو جاتا ہے. کس کے ساتھ بات کریں گے, کون سمجھے گا؟ جب بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اس کا ہر پہلو پر رکھتے ہیں, تو اس میں لرننگ بہتر ہو جاتی ہے. ہم بہت ٹوٹے ہوئے لوگ تھے, بکھرے ہوئے لوگ, ٹینس لوگ, جلدی سے رونا بھی آ جانا, جلدی سے غصہ بھی آ جانا. اس میں اتنا برا افیکٹ ہو رہا تھا میرے نیویو کے اوپر. جب میرے بھائی واپس اپنی زندگی میں اپنا رول اپنانے لگے تو وہ بھی پھر مشکل ٹائم تھا سب کے لیے. اور جو بچہ جس پہ اتنی ذمہ داریاں آئی ہوں اور اس نے وہ اٹھائی ہوں اور بہت اچھی خوب طریقے سے اٹھائی ہوں, اس کو واپس بچے کے رول میں جانا بھی آسان نہیں تھا. جہاں ایک الکوہولک اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے, وہاں اس کے بچے بھی اپنا بچپن, اپنی معصومیت کھو دیتے ہیں. جوان بیٹا باپ کا سہارا ضرور ہوتا ہے, مگر یوں نہیں کہ والد کی موجودگی میں اسے باپ کا رول نبھانا پڑے اور ماں کے ہوتے ہوئے اسے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں. یہ سب کچھ وہ خوشی سے نہیں کرتا, یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ اسے اپنے ماں باپ پر ترس آتا ہے. انہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ بھی. اور اسی تہذیب کے فن پاروں میں شراب پینے والے کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے, اس سے ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ دکھی ہے اس لیے شراب پیتا ہے. معاشرے میں کہیں یہ بہت گمان ہے کہ شراب پینے والے لوگ بڑے دکھی لوگ ہوتے ہیں. وہ دیوداس کی کہانیاں, تو وہ کہانیاں سن کے لوگ یہ ایسا کہتے ہیں, اور شراب کے مریض کو یہ بہانہ مل جاتا ہے دوسرے لوگوں کی زبانی کہ اچھا میں دکھی ہوں, تو پھر وہ دکھی پورٹرے کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے گھر میں ہوتے ہیں, مدہوش ہو جانا, بیوی کا سہارا دینا, یا دفتر میں چھٹیاں کرنے پہ کچھ نہ کہنا, تو فیملی ممبرز, دوست احباب اور کام کی جگہ پہ سبھی لوگ شراب کے مریضوں کو شارٹ ٹرم سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کا پرابلم لانگ ٹرم ہوتا ہے. سال ہر سال بیت جاتے ہیں, عموماً 15 سے 20 سال لگتے ہیں کسی مریض کو علاج تک پہنچتے ہوئے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں الکوہولکس کے بچوں کو جو میرے پاس آتے ہیں, جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو آپ کے والدین آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے. اس بات کو یقین نہیں بناتے تھے کہ آپ کو علاج ملے. آپ محض بات کر کے بات کو نہیں ٹال سکتے. اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وہ علاج تک پہنچے تاکہ اس کی زندگی بچے. اگر شراب کے مریض علاج کے لیے نہیں مانتے تو دوسرے مریض کب مانتے ہیں؟ وہ ہسپتال بھی جانا نہیں چاہتے, وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے. گولیاں بھی پھینک دیتے ہیں چھپا کے.
हाँ, गोलियां फेंक देना, दवाई ना खाना, अपनी बीमारी को ना मानना। तो जो इंटरवेंशन का तरीका शराब के मरीजों के लिए कारआमद है, वही इंटरवेंशन का तरीका दूसरे अहले खाना के लिए भी है। घर वाले तकलीफें उठा उठा के मायूस हो चुके होते हैं और वो हेल्पलेसनेस को लर्न कर चुके होते हैं। ऐसे में किसी न किसी दर्द दिल रखने वाले फैमिली मेंबर का फर्ज है कि वो किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाए और शुरू से लेके आखिर तक इलाज की सारी हकीकत को समझे। इलाज जरूरी तो बहुत है, लेकिन ये इलाज सस्ता नहीं है। इलाज का जो महंगा हिस्सा है वो तो दाखिल होने के बाद होता है। जो इलाज का हिस्सा दाखिल होने से पहले होता है वो तो मुफ्त होता है और उससे बहुत सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। जब लोगों को उम्मीद की किरणें नजर आने लगती हैं तो फिर इलाज का जो महंगापन है वो भी वो कबूल कर लेते हैं। एक मरीज जब अपनी ज़िंदगी को संवारता है तो उसकी आने वाली नस्लों पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। कुछ मालूमात की मदद से घर में हालात को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। कम से कम उन फैमिली मेंबर्स के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है जो खुद शराब नहीं पीते बल्कि किसी की शराब की बीमारी के हाथों परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि कहा जाता है कि जी मरीज को लाया जा सकता है। कुछ दीनी फिक्र रखने वाले भी ऐसे इदारे हैं, लेकिन वहाँ पर जो तरीक़ाकार इलाज का होता है वो सख्ती का होता है, वो सज़ा का होता है। ये गुनाह का एहसास जो दिलाया जाता है मरीज को, क्या उसमें उसके लिए बेहतरी होती है? या शराब की बीमारी बिल्कुल डायबिटीज जैसी एक बीमारी है। शराब की बीमारी बिल्कुल ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज जैसी बीमारी है। जैसे हम किसी दिल के मरीज को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये मोटापा पैदा करके या सिगरेट पी के दिल का मरीज बना है, इसी तरह हम किसी शराब के मरीज को भी ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये इसने बीमारी खुद अपने आप को चिमोड़ी है। माशरतन हम यही गलती करते हैं कि हम इल्ज़ाम तराशी पर उतर आते हैं। शराब हर जगह मिलती है, ये हम जानते हैं। महदूद आमदनी वाला 10 रुपए में खरीद लेता है और रईसज़ादों को बूटलेगर्स घर पर पहुंचा देते हैं। माशरा इन हकाइक से इनकार भी करता है और पीने वालों के लिए बहाने भी बनाता है। कभी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी पीयर प्रेशर को, कभी लाकानूनियत को तो कभी रिश्वतखोरी को, कभी बुरी सोहबत को और कभी मजबूरी को। लेकिन जब पीने वाला मरीज बन जाता है तो उस वक्त उसे ही इल्जाम दिया जाता है, क्योंकि बहरहाल वो गुनहगार है। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आप नॉन जजमेंटल अंदाज में बात करें। कोई नशे का मरीज बन जाता है, ये एक जिस्मानी बीमारी है, ये एक मेटाबॉलिक एरर है और इसमें माहौल का कोई रोल नहीं है। नशा करने में माहौल मोटिवेटिंग या बढ़ाने वाला रोल प्ले कर सकता है, लेकिन माहौल की वजह से कोई बीमार नहीं हो सकता। वो ऐसी कंपनी में उठे बैठे जहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता हो और कुदरत के कानून के मुताबिक इस्तेमाल करने वालों में से 10% को शराब की बीमारी या अल्कोहलिज्म होगी। कवानीन कुदरत के भी हैं, स्टेट के भी, और उससे बढ़कर दीन की हिदायत भी, जो शराब पीने के अमल को ममनू करार देती हैं। लेकिन इसके बावजूद पीने वाले पीने के बहाने भी तराशते हैं और उसकी वजूहात भी ढूंढते हैं। शायद उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या उसे डिफाई कर रहे हैं। न्यू ईयर्स ईव हो या कोई शादी ब्याह का मौका, तो ये तो महज सेलिब्रेशन का बायस होती है। पीने वाले पूरा रमजान नहीं पीते, लेकिन ईद की खुशियों में से जरूर शामिल कर लेते हैं। नौजवानों की जीटीज में इसे तफरीह का जरिया समझा जाता है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक वो बोर हो जाते हैं, उनके पास एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं है। कई घरानों में ऐसा भी कहा जाता है कि क्या हुआ, थोड़ा बहुत पी लेने में क्या कबाहत है। जैसे कोका कोला पीता है या फैंटा पीता है या जूस पीता है, जैसे एक नॉर्मल बेवरेज होती है, उसको उसी तरह ही ट्रीट किया जाता है। हर खाने पे, हर पार्टी पे सर्व होती है। तो ये कहना कि जी यहाँ मिलती नहीं या प्रोहिबिशन का कोई ऐसा असर है, तो ये बिल्कुल अपनी आंखें ही बंद करना होगा और कुछ नहीं होगा। शायद ये भी एक स्टेटस सिंबल है कि हमने कौन सी शराब कितनी महंगी खरीदी। अमूमन ये होता है कि जो चीज़ बंद हो या पाबंदी हो उस पर ज़्यादा होता है। इस जनरेशन के पास वाकई तफरीह के और एंटरटेनमेंट के और रास्ते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में पड़ रहे हैं जो उन्हें कुछ देर के लिए
ایک اسکیپ کی دنیا میں لے جاتے ہیں. جب ہم پیسو انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو بور ہوتے ہیں. پھر ہمیں کوئی اس قسم کا اسٹیمولس چاہیے ہوتا ہے کہ جی اوپر سے آ کے ہمیں خوش کر دے. فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. صرف مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور یہ بھی مینٹل ایسی ایکٹیویٹی جو کہ پیسے وہ یعنی کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے منہ کھول کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ساتھ پاپ کارن کھا رہے ہیں, یا کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ فٹ بال کھیلنی ہے تو کرسی سے ہلے بغیر. ماڈرن ٹیکنالوجی کا یہی المیہ ہے کہ اس نے دنیا کو تو قریب کر دیا ہے مگر لوگوں کو بہت دور. اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی کمپیوٹر اسکرینز کے سامنے, کبھی آئی پوڈ سنتے ہوئے, کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے, کبھی SMS کرتے ہوئے ہم نے آپس میں بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے. ہم نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا کے حالات سے تو باخبر ہوتے ہیں مگر اپنے گھر کے حالات سے بے خبر. اور اسی بے خبری میں اپنی زندگی میں مگن ہم اپنے کسی پیارے کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں نشے کی بوتل میں ڈوبنے کے لیے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید وہ ان 10% لوگوں میں سے ہے جنہیں الکوہولک بننے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور جب ہمیں ہوش آتی ہے تو ہماری ساری کمیونیکیشن اسے بچانے میں بیکار ثابت ہوتی ہے. گھر گھر نہیں رہتا, جہنم بن جاتا ہے, اور اسے پھر سے گھر بنانے میں ایک مدت گزر جاتی ہے. گھر میں بھیانک تماشا ہو رہا تھا, جب وہ ختم ہوا تو پھر ہم اپنے آپ میں پھر آنے لگے اور ایک دوسرے سے ذرا بہتر بولنے لگے اور ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگے. ایک وہ انڈرسٹینڈنگ آپس میں جو ڈیولپ ہوئی, کیا اس میں کسی حد تک اس چیز کا بھی ہاتھ تھا کہ جہاں آپ کی بھابھی تھیں کبھی آپ نے بھی وہ چیز ایکسپیرینس کی تھی؟ جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اس سے کچھ حد تک ہو سکتا ہے کہ میری ایمپتھی زیادہ ہو ان کے ساتھ, مگر میں نے اس طرح سفر نہیں کیا تھا جیسے میرے بھابھی نے کیا تھا, کیونکہ میں ایموشنلی ڈیٹیچ ہو چکی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن آپ کے ہسبینڈ بھی الکوہولک تھے, آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا, اور اب آپ کے ایک اور انکل ہیں جی ہاں, وہ بھی اس وقت ایڈمیٹڈ ہیں سینٹر میں. آپ کے بھی بیٹے ہیں, دے آر ینگ گروئنگ اپ بوائز. کیا ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے, ان سے بات چیت ہوتی ہے اس سلسلے میں؟ مجھے فکر ہوتی ہے, کیونکہ جینیٹک جہاں ٹینڈنسی ہو وہاں جو نارمل رسک ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. بچوں نے بھی اسی مائنڈ سیٹ سے اسے لیا کہ جی کیا ہے, اٹس جسٹ اے بیئر, اٹس جسٹ اے گلاس آف وائن, تو میں ہاتھ اسٹف تو نہیں کرتا. اچھا ہاتھ اسٹف کرتا ہوں تو صرف یہ ہے کبھی کبھار. یہ دیکھتے ہوئے بھی دے کانٹ ریکنسائل کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بات کی, اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا یو نو I'll try and drink less, so I won't try. I'll try and give it up. When I'm older, then I'll drink. So I said, even this thought of not wanting to give it up, this indicates that you are starting an addiction. The attraction is so great that you're willing to take that risk. وہ ایک کیا ایلیمنٹ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے سیکھا ہے جو ایسے شخص کی مدد کے لیے سب سے اہم ہے؟ نالج. اس طریقے سے اپنے رویوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو اس کی مدد ہو جائے اس بیماری سے نکلنے کے لیے. کوئی قسم کے پولیس تھانوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی پروہیبیشن کر دو, یہ بند کر دو, یہ بین کر دو, یہ ڈرا دو. نہیں, ایکچوئل نالج. نالج کا سب سے بڑا حصہ ایکنالجمنٹ ہے. اس چیز کو ماننا کہ ہم ایک دوگلی زندگی جیتے ہیں, ہمارا معاشرہ ایک دوگلی زندگی جیتا ہے. ایک طرف ہم حقائق سے نظریں چراتے ہیں, اس کو قبول نہیں کرتے, اور دوسری طرف اس کے لیے بہانے بناتے ہیں. یہ ماننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں شراب ملتی ہے, بنتی ہے, بکتی ہے, استعمال ہوتی ہے, لیکن ہمیں اسے قبول نہیں کرنا. قبول کرنا ہے تو بیماری کو, اور اس بیمار کو جسے علاج کی ضرورت ہے. یہ ماڈرنائزیشن کے نام پر اور پیئر پریشر کے نام پر بہانے بنانا یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر پی لینا کوئی صحیح بات نہیں ہے. یہاں پر ہم غلطی پر ہیں. ہمارا یوتھ جب یہ کہتا ہے کہ جی اٹس کول ٹو ڈرنک, تو میں کہنا چاہوں گی اٹ از ویری ان کول ٹو ڈرنک. کیونکہ اگر آپ کو تفریح کے لیے سہارا چاہیے تو پھر آپ کی زندگی کیا ہے؟ اور والدین پلیز محتاط رہیے, دیکھیے اور سمجھیے کہ آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے, کس سے ملتا ہے, کس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پیسہ دیجیے مگر اتنا دیجیے کہ وہ لمٹ میں ہو. آپ ان کو پرائیویسی دیجیے مگر اتنی کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
ورنہ یہ ایک ایسی گہری کھائی ہے جس میں کوئی گر جائے تو اس کے لیے نکلنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے. الکوہولزم کو مانے کہ وہ ایک بیماری ہے اور خدارا اس چیز کے اوپر روک لگائیے. لوگوں سے یہ مت کہیے کہ آپ کم کر دیجئے، کیونکہ پینے والا کم نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اپنے آپ پر اسے قابو نہیں ہوتا. اسکولز اور کالجز میں اگر اویئرنیس پروگرامز ہوتے رہیں تو اس چھوٹی عمر میں جب نشے کی عادت شروع ہوتی ہے وہیں سے اس چیز کو روک لگ جائے گی. وہیں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو کس رسک اور کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. پینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رسک آپ اپنے لیے نہیں لیتے، اپنے پورے خاندان کے لیے لیتے ہیں. آپ کے پینے سے اور اس 10% رسک سے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کلاش ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے نہیں رہتے اور نہ ہی وہ بڑے ہو پاتے ہیں. آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں آپ پورا نہیں کرتے، اور چھوٹی عمر میں جب یہ چیز شروع ہوتی ہے شاید آپ کو واقعی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک بیماری ہے اور ایک جینیٹک بیماری بھی ہے جس کے لیے باقاعدہ اسٹرکچرڈ علاج کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں، ولنگ ویز جیسے ادارے ہیں جہاں پر آپ علاج کروا سکتے ہیں. وہاں جائیے. کہیں پر آپ کو اگر شک بھی پڑے تو چیک کروا لیجئے. اگر آپ غلط ثابت ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر صحیح ثابت ہوں تو کم سے کم علاج ہو سکتا ہے. خاندان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں خاندان کی یونٹی بہت ضروری ہے. ایک دوسرے پر شک نہ کریں، مریض کو اپنے آپ کو ایکسپلوئٹ نہ کرنے دیں، ورنہ علاج بیکار ہو جائے گا. ریلیپس ایک ایسی چیز ہے جو نشے کا عادی بار بار جس سے خطرے سے دوچار ہوتا ہے. وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ فالو اپ ہوتا رہے اور سالہ سال فالو اپ ہوتا رہے. جہاں پر آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور چیزوں میں، وہاں اپنے مریض کے لیے تھوڑا ایفرٹ کر لیجئے کہ وہ جائے، اپنے کاؤنسلر سے ملتا رہے، اپنے جیسے لوگوں سے ملتا رہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، وہ لیسنز دہراتا رہے تاکہ وہ دوبارہ اس عادت میں نہ پڑ سکے. یہ سراسر ایک لوزنگ گیم ہے. اس میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، سب کچھ کھو ہی جاتا ہے. ہم اگر مذہب کی بات نہ بھی کریں، دین کو اس میں نہ بھی لے کر آئیں، تو ایک بات سوچنے والی اور غور کرنے والی ہے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے. اگر وہ ہمیں کسی کام سے روکتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو ممنوع کہتا ہے، ممنوع قرار دیتا ہے، تو اس کی کوئی بہت بہتر وجہ ہوگی. جئیں اس خیال کے ساتھ، زندگی کے رنگ خوشبو خوشیوں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ. جئیں حنا کے ساتھ.